وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین انا فتحنا لک فتحا مبینا اے نبی ہم نے فیصلہ کر دیا آپ کے لیے ایک واضح فیصلہ، ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عطا کر دی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کو جو کچھ آپ کے پہلے کوئی اگر کوتاہی رہی ہے یا کبھی آئندہ کبھی کوتاہی ہونی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے اس فتح کے نتیجے میں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اپنی نعمت آپ پر پوری کر دے، ہر اعتبار سے مکمل فرما دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو وہ چلائے سیدھے راستے کے اوپر۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے آپ کی، وہ مدد کہ جس کے پیچھے قوت ہو، جس کے پیچھے اقتدار ہو، حکومت ہو۔ یہ چار اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدے ہیں اور آپ کے لیے خوشخبری ہے اور نوید ہے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے کہ جس نے نازل فرمائی سکینت اہل ایمان کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اگرچہ مسلمان اندر سے مضطرب تھے پھر بھی ان کو اللہ نے صبر عطا کیا، اور وہ کوئی انہوں نے ایسی حرکت نہیں کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کے ادب کے خلاف ہو یا ڈسپلن کے خلاف ہو۔ اس ڈسپلن کو پورے طور پر انہوں نے مینٹین کیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے جو لشکر ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، پہلے وعدے تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، آپ کے لیے بشارتیں تھیں، اب اہل ایمان کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کر دے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہیں، خالدین فیہا، اور وہ رہیں اسی میں ہمیشہ۔ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ دور فرما دے ان سے ان کی برائیوں کو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے، سزا دے منافق مردوں اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے گمان کر رہے تھے، غلط قسم کے گمان رکھتے تھے۔ علیہم دائرۃ السوء، جو برائی کی گردش ہے وہ انہی کے اوپر ہے، جو بھی مصیبت ہے، نحوست ہے، وہ انہی پر آئے گی۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان سے غضبناک ہوا، ناراض ہوا۔ ولعنہم، اور اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جہنم، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزیز ہے، غالب ہے، زبردست ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر اور مبشر اور نذیر بنا کر۔ شاہد گواہ، دین کی گواہی دینے والا، مبشر خوشخبری دینے والا، اور نذیر خبردار کرنے والا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے مسلمانوں تم یقین پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
اور تاکہ تم رسول کی مدد بھی کرو اور ان کی عزت اور ان کی توقیر بھی کرو، تعظیم کرو۔ مدد کس کام میں ہے؟ یہ کام وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کا نفاذ، اس کا قیام، اس کام میں مدد کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم تسبیح کرو اللہ کی صبح و شام۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، اے نبی وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ بیعت اصل میں ایک عہد ہوتا ہے۔ ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے آپ نے ایک ایک سے فردن بیعت لی ہے، عہد لیا ہے۔ یہ بیعت جو ہے یہ اصل میں آپ سے نہیں تھی، اللہ سے تھی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، ان کے ہاتھوں کے۔ بیعت کا جو مصنون طریقہ تھا وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا، بیعت کرنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان سب سے اوپر تھا۔ اس معاہدے میں جو آپ کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہو رہا تھا، اللہ موجود تھا۔ بہرحال دینی معاملے میں جب یہ بیعت ہوتی ہے تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی پیچھے اس کا ضامن بھی ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے وہ محافظ بھی ہے، اور وہ گویا عین دین کا کام ہے، اللہ ہی کا کام ہے۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، تو جو کوئی اس معاہدے کو توڑے گا تو وہ توڑے گا اپنے ہی نقصان کو۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جو پورا کرے گا اس چیز کو، اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا ہے، فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اسے اجر عظیم۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اے نبی اب آپ سے کہیں گے پیچھے رہ جانے والے اعراب، دیہاتی، بدو لوگ، شغلتنا اموالنا واہلونا، مدینہ کے آس پاس جو صحرا کے اندر بدو تھے، صحرا نشین تھے، ان میں مسلمان تھے، ان کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ وہ آئیں، بلکہ ایک طرح سے تاکید تھی کہ جس کے لیے بھی ممکن ہو وہ نکلے۔ لیکن یہ ان بدوؤں کے اندر معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافقت کچھ زیادہ ہی تھی، سچے اہل ایمان بھی تھے لیکن منافقین زیادہ تھے۔ تو آئیں گے اب آپ کے پاس، جب آپ واپس پہنچیں گے تو معذرت پیش کرنے کے لیے آئیں گے۔ شغلتنا اموالنا واہلونا، وہ کہیں گے کہ ہم تو مشغول رہے اپنے مال میں اور اپنے گھر والوں میں، کچھ مصروفیت ایسی رہی، فاستغفر لنا، یعنی ہم نہیں آ سکے، معذرت پیش کر رہے ہیں، پس ہمارے لیے آپ استغفار کریں اللہ سے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ سبب یہ نہیں تھا کہ ان کی کوئی مصروفیت تھی، سبب کچھ اور تھا، اور وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ بھی ظاہر فرما دے گا۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تو اے نبی آپ ان سے کہیے کہ کون ہے جو تمہارے لیے اللہ کے معاملے میں کچھ بھی اختیار رکھتا ہو۔ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، او اراد بکم نفعا، یا وہ ارادہ کرے تمہارے بارے میں کسی فائدے کا، تمہارے بھلے کا، تو کون ہے جو اللہ کے اس اختیار میں کوئی دخل اندازی کر سکے، اور وہ اگر تمہیں سزا دینا چاہے تو آڑ بن سکے؟ کوئی ہے ایسا؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، تمہارے دل کا چور یہ تھا اصل میں جس کے سبب تم آئے نہیں۔ تم یہ سمجھتے تھے کہ رسول اور اہل ایمان اب واپس اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکیں گے کبھی بھی۔ یہ اصل میں یوں کہ سمجھیے کہ یہ شیر کی کچھار میں جا رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور وہ مشرکین عرب ان کے خون کے پیاسے ہیں، وہ بھلا ان کو داخل ہونے دیں گے؟ ان میں سے کوئی بھی بچ کر نہیں آئے گا، یہ تھا ان کا گمان۔ وَزُيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہی بات جو ہے تمہارے دل میں راسخ ہو گئی تھی، یہی خیال۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم برے برے گمان کر رہے تھے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی تباہ و برباد ہونے والے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی ایمان نہیں لاتا اللہ پر اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور آسمانوں اور زمین کا اختیار، حکومت، راج سب اللہ کا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کا اختیار ہے کہ بخش دے جس کو چاہے اور سزا دے جس کو چاہے، کوئی اس کے آگے آڑ نہیں بن سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا اس سے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، یہ اپنی جگہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها، ان قریب یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے جب تم نکلو گے کسی ایسے مارکے کے لیے جس میں مال غنیمت کا امکان ہوگا، غنیمتیں لینے کے لیے نکلو گے کہ وہ تمہیں حاصل ہو جائیں، یہ کہیں گے ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی موقع دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ یعنی اس وقت تو آئے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب لوگ چلیں جن کے لیے ممکن ہو، اب نہیں آئے، لیکن اب جو آئندہ مہم آنے والی ہے چونکہ معلوم تھا، اللہ کی پلاننگ بھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، جو بہت سارے فائدے ہوئے صلح حدیبیہ کے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اطمینان ہو گیا کہ مشرکین کی طرف سے تو اب نو وار پیکٹ ہے 10 سال کے لیے، اور یہ بات بہرحال عربوں میں تھی، ان میں سے اکثریت اپنے عہد کا پاس کرتی تھی، وعدے کی پابندی جو ہے ان کے ہاں ایک نارم کی حیثیت سے معروف تھا، وعدہ توڑنا وہ بھی بہت برا سمجھتے تھے۔ کچھ چیزیں جو تھیں ان میں اچھی باتیں اور اچھا کردار کے بعض پہلو ان میں سے یہ تھا، تو آپ کو تسلی تھی کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ تو پابند ہو گئے ہیں، لہٰذا یہود کے طرف اب اقدام کا پروگرام آپ نے فوراً بنا لیا۔ وہ جو سازشیں کر رہے تھے، جو غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر سارے عرب کو لے آئے تھے، اب ان کی جو ہے وہ گوشمالی ہونی چاہیے۔ چنانچہ فوراً ہی آپ نے آ کے پھر خیبر کا جو ہے خیبر کی طرف تیاری شروع کی، اور وہاں جو مسلمانوں کو فتح ہوئی اس میں بے حساب مال غنیمت آیا۔ تو اب یہ جب خیبر کی طرف جانے کا موقع ہوگا تو یہ چاہیں گے کہ ہم بھی ساتھ جائیں، یہ جو پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے کہ وہاں سے بہت توقع ہے، لیکن اب ان کو روک دیا گیا۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دیں، اللہ کی باتوں کو۔ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ تم اس مہم میں ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کذالکم قال اللہ من قبل، اللہ نے پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا تمہارے حوالے سے۔ یعنی اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوش دیں اور ان پر الزام لگائیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے، فیصل۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، پھر وہ کہیں گے کہ نہیں اے مسلمانوں تم ہم سے حسد کرتے ہو، تم نہیں چاہتے کہ ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ ملے، ہمیں کوئی خیر ملے، لہٰذا تم ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہ رہے۔ بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں مگر برائے نام، یہ فہم و شعور سے عاری ہو چکی ہے۔ قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی آپ اس سے کہہ دیجئے جو پیچھے رہ گئے تھے یہ بدوؤں میں سے، ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، ان قریب تمہیں بھی دعوت دی جائے گی ایسی قوم کے مقابلے میں جو بڑے سخت جنگجو ہیں، تاکہ تم ان سے قتال کرو، او یسلمون، وہ تم سے قتال کریں گے یا پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، تو اگر تم نے اس وقت اطاعت کی، کہنا مانا، یعنی اس وقت بلانے پر آئے اور اس جنگ میں شریک ہو گئے، اور اس غالب گمان یہ ہے کہ یہ بعد میں جو حوازن اور ثقیف کے قبائل سے مقابلہ ہوا تھا غزوہ حنین میں، ان کی طرف اشارہ ہے، یا مسلمہ کذاب کا جو معاملہ آ گیا تھا بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ان کے خلاف موقع دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے نہیں ہے۔ اس وقت پھر تمہاری جو ہے وہ ایک امتحان تمہارا ہو جائے گا، اگر اس وقت تم آؤ اور جنگ میں حصہ لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری سابقہ غلطی کو بھی معاف کر دے گا، ورنہ پھر برے انجام تک پہنچو گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، تو اگر اس وقت یہ بات تم مان لو گے، یُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین اجر عطا فرما دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم نے روگردانی کی، منہ موڑ دیا جیسے کہ تم اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہو، جب سخت مہم کوئی آئی، جو مشکل مہم آئی تو پیچھے بیٹھ گئے، اگر یہی کام کیا، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، بہت دردناک سزا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ، اندھے پر کوئی تکلیف نہیں ہے، وَعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اور اندھے پر کوئی تکلیف نہیں ہے، وَعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، اندھے پر کوئی تکلیف نہیں ہے، وَعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ،
کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی العارج حرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، ولا علی المریض حرج، نہ کوئی بیمار ہے کہ جو اس پر بھی، بیمار پر بھی کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، یعنی اس وجہ سے کوئی جنگ میں شریک نہ ہو، ایک شخص اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، بیمار ہے، تو یہ تو ایک جائز عذر ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا رہے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہر موقع پر اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہنے والے، یہ نہیں کہ مہم آسان ہے تو چل پڑیں گے، مہم مشکل نظر آئی تو بہانے کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ طرز عمل تھا منافقین کا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا ہر معاملے میں، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اسے داخل فرمائے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو اطاعت سے روگردانی کرے، زبان سے کہے میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور بھی کام کر رہا ہے، لیکن کوئی مشکل مرحلہ آیا اور رسول نے بلایا، اب جھوٹے بہانے کر رہے ہیں، تو یہ اگر یہ رویہ ہے، وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ پھر سزا دے گا، بہت سخت سزا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ راضی ہوا، بہت خوش ہوا ان اہل ایمان سے، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ جب وہ مسلمان آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ اس پوری صورت میں اندازہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سچے اہل ایمان، ان سے اللہ نے اپنی رضا اور اپنی خوشی اس کا بار بار اظہار کیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، جو جذبات تھے اور جو اللہ اور رسول سے وفاداری کا ان کا جو جذبہ تھا وہ اللہ نے خوب پہچانا، وہ جانتا ہی ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اس نے نازل کی سکینت ان کے اوپر، سکون اور اطمینان۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انعام کے طور پر ایک قریب کی فتح عطا کر دی۔ یہ قریب کی فتح یہی ہے صلح حدیبیہ، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے آئندہ کے لیے فتوحات کے رستے سارے کھل گئے۔ چنانچہ یہ قریب کی فتح جو فوری ملی ہے، وہ ایک جس میں مال غنیمت بھی آیا، وہ تو واپس آتے ہی جو خیبر کا رخ کیا تھا، یہ پہلا جب جو مسلمانوں کو انعام دیا گیا۔ خیبر میں جو فتح سے مال غنیمت آیا تھا، حاصل ہوا تھا، وہ غیر معمولی تھا۔ ظاہر بات ہے کہ دو قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر وہاں پر تھے، اور ان کی گڑھیاں تھیں، ان کے قلعے تھے، اور وہ دولت مند لوگ تھے، تو وہ سب کچھ، پھر اراضی بہت تھی ان کی جو قابل کاشت تھی، وہ سب کی سب مسلمانوں کے حصے میں آ گئی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں ہیں جن کو وہ حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے اے مسلمانوں بہت سی غنیمتوں کا کہ تم ان کو حاصل کرو گے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو جلدی سے پہنچا دی ہے اس نے تمہیں یہ، اس سے مراد صلح حدیبیہ بھی ہو سکتی ہے اور خیبر بھی، بلکہ یہاں یہی صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک فتح ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روک دیا ہے تمہیں، لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ جنگوں کا سلسلہ جاری ہے، بار بار چڑھ کے آ رہے ہیں، بدر میں بھی بہرحال مشرکین چڑھ کر آئے تھے، احد میں وہ مدینے تک پہنچ گئے تھے، غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں پورے عرب قبائل کو اور یہودی سب اکٹھے ہو کر، اور پھر مدینے کی بالکل دہلیز پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ بار بار جو چڑھ کر آ رہے تھے اللہ نے روک دیا۔ 10 سال کے لیے تو کم سے کم مشرکین نہیں آئیں گے، اور یہودیوں کا ویسے قلع قمع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی خیبر کی مہم کے بعد۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی اور نمونہ بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ چلائے تمہیں سیدھے راستے پر۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، ایک فتح اور بھی ہے، لم تقدروا علیہا، جس پر ابھی تم قادر نہیں تھے، قد احاط اللہ بہا، وہ اللہ کے قابو میں ہے وہ فتح بھی۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہے اصل میں فتح مکہ کی پیشین گوئی۔ اس وقت تو وہ اللہ کی مشیت تھی کہ یہ مکہ فتح ہونے کا معاملہ نہیں آیا، لیکن فتح کے دروازے کھل گئے، راستے کھل گئے ہیں، تو یہ بھی بہت جلدی تمہیں مل جائے گی۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر یہ جنگ کرتے کافر تم سے اس موقع پر جب تم حدیبیہ کی جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے اور مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بیعت علی الموت، اس وقت جو کیفیت تھی، اگر یہ مقابلہ کرتے، اہل مکہ جو ہیں تم سے جنگ کرتے، یہ کافر، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر بھاگتے، منہ کی کھاتے، شکست تو اب بھی ہو جانی تھی انہیں، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر یہ نہ پاتے کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ حکمت کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے تھوڑی دیر بعد۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، وہی ہے کہ جس نے روک رکھا ہے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے۔ اب معاہدہ ہو چکا ہے جنگ نہ کرنے کا، ایک دوسرے کو گویا روک دیا۔ بِبَطْنِ مکہ، اور یہ معاہدہ کہاں ہوا ہے؟ وادی مکہ میں، بطن مکہ۔ من بعد ان اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا۔ بالفعل اگر جنگ ہو جاتی تو مسلمان ہی غالب آتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیفیت ایسی تھی کہ غلبہ تمہیں ملتا، لیکن اللہ کی حکمت کے تقاضے کچھ اور تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یقیناً یہی ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو روکتے رہے ہیں تمہیں مسجد حرام سے، بیت اللہ میں آنے سے۔ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور جو ہدی کے جانور ہیں جو مکے کے لیے نیاز کی قربانی کے، ان کو بھی جو ہے روک دیا انہوں نے، اور موقع نہیں دیا کہ تم بیت اللہ میں جا کر ان کو قربان کر سکتے اور کہ وہ اپنے اصل مقام تک پہنچ جاتے وہ جانور قربانی کے۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اب اصل سبب بیان ہو رہا ہے کہ اللہ نے کیوں روکا وہاں پر جنگ کو۔ اگر نہ ہوتے مسلمان مرد اور مسلمان خواتین یعنی مکہ کے اندر، لم تعلموہم، جن کو تم لاعلمی میں رون ڈالتے، لم تعلموہم ان تطؤوہم، اس وقت اگر جنگ چھڑ جاتی تو مکے کے اندر بہت سے مسلمان مرد اور بہت سے مسلمان خواتین، بعض بوڑھے ان میں سے جو ہجرت نہیں کر سکے، اور اب وہ پچھلے، اب آپ دیکھیے نا صلح حدیبیہ سن 6 میں ہو رہی ہے، 6 سال ہو گئے مسلمانوں کو ہجرت کیے ہوئے، اب یہاں کون کون ہے جو مسلمان ہے اور کون ہجرت نہیں کر پایا تمہیں معلوم بھی نہیں ہے، اور جنگ چھڑ جاتی تو تمہاری تلواریں جو ہیں وہ تو سب کے لیے برابر ہوتی۔ تو یہ سچے مسلمان جو اندر موجود ہیں، مسلمان مرد و خواتین، یہ بھی کچلے جاتے اور تمہاری تلواروں کا نشانہ بن جاتے غلط فہمی میں اور لا علمی میں۔ لہٰذا اللہ نے نہیں چاہا کہ اس وقت جو ہے یہ معاملہ ہو۔ لم تعلموہم ان تطؤوہم، تم ان کو نہیں جانتے اور تم ان کو غلط فہمی میں، لا علمی میں ان کو بھی رون ڈالتے۔ فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، پر اس کے باعث، اس کی وجہ سے تم پر بھی الزام آ جاتا کہ مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو مار دیا لا علمی سے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے اپنی رحمت میں جن کو بھی چاہے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر وہ مسلمان ایک طرف ہو جاتے جس کا وہاں موقع نہیں تھا، وہاں یہ ہو نہیں سکتا تھا، جنگ اچانک چھڑ جاتی اور کچھ پتہ نہ چلتا، گھمسان کا رن ہوتا، گلیوں میں جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہوتی، اور اگر وہ اس وقت مسلمان الگ ہوتے اور اس قسم کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم عذاب دیتے ان کافروں کو، بہت دردناک عذاب، یعنی ان کو زبردست شکست وہاں پر ہوتی۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کفر والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی، حمیت جاہلیت یعنی ایک تعصب اور ایک معاملے کے اوپر جو ہے وہ خام خواہ ضد کرنا، اڑ جانا۔ جاہلیت کی حمیت یہ ہے کہ بلا وجہ، بغیر کسی معقول بات کے، کسی بات کے اوپر اڑ جانا۔ اگر نہ ہوتا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جب کفر والوں نے اپنے دلوں میں وہ حمیت جاہلیہ پیدا کی، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرما دی اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر۔
انہوں نے اس طرح سے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، بڑے تحمل سے سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ نے ان مسلمانوں کو پابند رکھا تقوی اور ادب کی بات پر۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہ مسلمان اسی کے حق مستحق بھی تھے اور اس کے اہل بھی ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی پر اور تقوی پر پابند رکھے، یہ اس کے اہل ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہے۔ اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو بہت بڑے فوائد ہوئے، کچھ کا ذکر یہاں پر ہو گیا ہے۔ جب نو وار پیکٹ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اندرون عرب قرآن کی دعوت اور دین کی دعوت، توحید کی دعوت وہ بڑے پیمانے پر شروع کی، اور اب آپ کا جو ہے تعارف پورے عرب کے اندر ہو گیا تھا، اور آپ کی خوبیوں کو لوگ جانتے تھے، اور آپ کے جو ایک حسن اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا تحمل، چنانچہ اب لوگ بڑی جوق در جوق جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عرصے کے اندر یہ 2 سال تک صلح رہی ہے۔ 2 سال کے بعد کفار نے ہی ایک جگہ غلطی کی ہے اور صلح کی ایک شق جو ہے انہوں نے توڑی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا اور آپ نے صلح کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ ان 2 سالوں میں مسلمانوں کی جو اسٹرینتھ تھی وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ ابھی 1400 مسلمان آئے تھے مدینہ سے مکہ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ سفر جو عمرے کا تھا۔ 2 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے کے لیے آ رہے ہیں، اب آپ مکے پر حملے کے لیے آ رہے ہیں اور خفیہ طور پر آپ نے اس کی تیاری کی ہے۔ آپ کے ساتھ 10,000 افراد تھے۔ ان 2 سالوں میں اتنا فرق پڑ چکا تھا، اور انہی 2 سالوں کے دوران چونکہ اب آپ کی جو ہے وہ جزیرہ نما عرب میں جو بڑی قوت تھی وہ تو سرداران قریش تھے، مکہ کے قریش تھے۔ انہوں نے جب آپ سے معاہدہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تسلیم کر لیا گیا کہ آپ بھی جزیرہ نما عرب کی ایک اہم قوت ہیں، جن کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں، جن کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا گیا 10 سال کا۔ یہ ایک بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے۔ طالبان کا معاملہ بھی تھا، ایک زمانے میں تو امریکہ ان سے بات کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان سے کوئی بات بھی کی جائے۔ پھر ایک وہ دور بھی آیا کہ بھیک مانگی انہوں نے کہ خدا کے لیے مذاکرات کی میز پر آ کے بیٹھ جاؤ، جس کا مطلب یہ ہے یہ کہنا ہی کہ مذاکرات کی میز پر آ جاؤ، اپنی شکست کو تسلیم کرنا۔ گویا ایک طاقت امریکہ ہے اور ایک اور طاقت ہے ہم پلہ، جن سے بیٹھ کے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ آئیے اور بیٹھ کے ہم جو ہے وہ کچھ معاملات طے کر لیں اپنے۔ تو یہ صلح کی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کا جو فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اٹھایا کہ ان 2 سالوں میں آس پاس کے جو تمام ملک تھے ان کے سربراہوں کو بھی آپ نے اب دعوتی خطوط بھیج دی۔ اب آپ کی پوزیشن ایسی تھی کہ آپ دعوتی خطوط بھیجیں تو وہ میننگ فل ہے کہ جزیرہ نما عرب کی ایک طاقت ہے، چنانچہ ان کو بھی سیریسلی بھی لیا گیا، کچھ نے مذاق بھی اڑایا۔ تو بہرحال اس سے جو ہے آپ کے انٹرنیشنل جو فیز ہے دعوت کا اور اسلام کے فروغ کا، اس کا آغاز ہو گیا اسی عرصے کے دوران۔ تو بے شمار فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوئے، لیکن اس کے بعد 2 سال بعد جب صلح ٹوٹ گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اب مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ کفار مکہ جو ہیں وہ ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے بڑی کوشش کی کہ صلح کی تجدید ہو جائے، دوبارہ 10 سال کے لیے پھر بحال ہو جائے۔ آپ نے نہیں کیا، اور آپ نے فوراً تیاری کی ہے، خفیہ طور پر تیاری کی، اور 10,000 افراد کو لے کر آپ پھر 2 سال کے بعد روانہ ہو گئے مکے کی طرف۔ اور وہ جو فتح تھی وہ بھی عظیم الشان فتح تھی کہ بغیر قتل و خون کے اللہ تعالیٰ نے مکے میں فتح عطا کر دی، اور جو خون کے پیاسے تھے اب وہ ان میں سے بڑی تعداد ایمان لے آئے، اور ان میں بڑے بڑے اکابر تھے جن کے بعد میں بڑی خدمات ہیں، یہ سب کے سب ان کو بھی ایمان نصیب ہوا۔ تو اتنے فوائد ہوئے اس صلح کے، صلح حدیبیہ کے، کہ جن کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق۔ اب ایک سوال رہ گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا وہ، اور آپ صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ عمرہ ادا کر رہے ہیں، وہ خواب کا کیا بنا؟ اب اس کا جواب دیا گیا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے سچ کر دکھایا جو خواب اس نے دکھایا تھا اپنے رسول کو، بالکل وہ مطابق واقعہ ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم اے مسلمانوں تسلی رکھو، تم داخل ہوگے مسجد حرام میں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ۔
یہ طے ہو چکا ہے کہ اگلے سال مسلمان عمرہ کریں گے اور قریش جو ہیں وہ مکہ کا شہر خالی کر دیں گے، چنانچہ وہ سکون سے وہاں رہیں، بڑی تسلی سے عمرہ کریں اور پھر واپس جائیں، وہیں قربانیاں کریں۔ تو کوئی کھٹکا نہیں، کوئی ڈر نہیں، اب جو ہے بڑے اطمینان سے آپ کر سکیں گے۔ ورنہ اگر اس وقت عمرہ کر رہے ہوتے تو ساتھ ہر وقت تلوار بھی، ایک ہاتھ تلوار پہ ہوتا کہ کسی وقت بھی کوئی ایمرجنسی کی کیفیت ہو سکتی ہے، ایک عجیب کیفیت میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں یہ عمرہ بھی نصیب کرا دیا اور پورے سکون و اطمینان سے ہوگا۔ محلقین رؤوسکم، تو اپنے سروں کو مڈواؤ گے، ومقصرین یا قصر کرو گے، بال کو چھوٹے کرو گے، لا تخافون، بے کھٹکے، پورے امن و امان کے ساتھ۔ فعلم ما لم تعلموا، اور اس نے وہ بات جانی جو تم نہیں جانتے تھے، اللہ کا تو علم کامل ہے، قدیم ہے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس عمرے سے پہلے اللہ نے تمہیں ایک قریب کی فتح عطا فرما دی، یہ بونس مل گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے اللہ کی جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، یعنی یہ ہدایت نامہ، یہ کتاب قرآن حکیم، اور دین حق، وہ میزان بھی دی ہے، نظام عدل اجتماعی، دین حق پورا نظام عطا کیا ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ نظام تمام دنیا کے نظاموں پر قائم اور غالب ہو جائے، جس کا آغاز ہوا ہے جزیرہ نما عرب سے، پہلے وہاں غالب ہوا اور پھر پھیلنا شروع ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ 20-25 سالوں میں اس وقت کے جو دو بڑے بر اعظم تھے وہ تقریباً تمام کے تمام مسلمانوں کے زیر نگیں آئے، اور اللہ کا کلمہ جو ہے اور پرچم لہرا رہا تھا۔ دونوں سپر پاورز جو ہیں ان کی کمر توڑ دی، ایک تو بالکل ختم ہو گئی سلطنت فارس، اور جو سلطنت روم ہے اس کا بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا اگلے 20-25 سال کے اندر اندر۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو پورا ہو کر رہنا ہے۔ اللہ نے تو اب یہ طے کر کے دیا ہے، بھیجا ہے اپنے رسول کو۔ لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور اس کافی ہے گواہ کے طور پر، اللہ ہی کافی ہے، وہ ایک ہی، اس کی ایک کی گواہی بہت ہے کہ اب یہ کام ہو کر رہے گا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے چوتھی مرتبہ جو نام آیا ہے آپ کا قرآن مجید میں۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو جماعت ہے مسلمانوں کی، یہ سرفروشوں کی، یہ جانثاروں کی، ان کی تعریف ہو رہی ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار کے مقابلے میں بڑے زور آور ہیں، اور اہل ایمان کے لیے آپس میں انتہائی مہربان، نرم خو، نرم دل۔ یہ ہے حزب اللہ کی اوصاف۔ کافروں کے ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو جب معاملہ کفار کے ساتھ ہو یہ فولاد ہے، فولادی چٹان، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے انتہائی مہربان، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، محبت رکھنے والے۔ یہ ان کا ایک بہت اہم وصف بیان ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو مل کر ایک جماعت یہ بنی ہے۔ اس کا عنوان بھی قرآن نے بتا دیا، حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اور ان کے اوصاف یہ ہیں۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھتے ہو ان کو رکوع میں اور سجود میں، اور وہ اللہ کے فضل کے طالب ہیں اور اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سارے کام کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور خوش ہے، آگے بڑھ بڑھ کر کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے آثار جو سجدے کی تاثیر ہے اس کی وجہ سے اس کے آثار نمایاں ہیں ان کے چہروں پر۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال بیان ہوئی ہے تورات میں۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں جو ان کی مثال ہے، کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کھیتی ہے جس نے اپنی سوئی نکالی۔ کھیتی جو ہے کسان نے بیج ڈالے اور پھر وہ پھوٹتی ہے، کوپل جو ہے بیج پھوٹا ہے اور کوپل ایک برآمد ہوئی ہے ایک سوئی کی شکل میں۔ فاستویٰ، اور پھر وہ ذرا موٹی ہوئی ہے، یعنی فاستویٰ فاستغلظ فاستویٰ، پھر وہ ذرا موٹی ہوئی، اس کے اندر سختی آئی، اور پھر وہ کھڑی ہو گئی، فاستویٰ علی سوقی، اپنی نال پر۔ وہی جو ایک پودا جو ہے زمین میں اگتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ درخت بنتا ہے،
یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کاشتکار جو ہے اور جو باغبان ہے اس کے دل کو بھاتی ہے یہ چیز. ظاہر بات ہے اس کا کھیت، اس کا باغ جو ہے پروان چڑھ رہا ہے تو اس کا دل تو باغ ہوگا ہی، باغ ہونا بھی وہیں سے لیا گیا ہے، باغبانی سے، تو وہ خوش تو ہوگا. تو یہ جو ایک کام شروع ہوا تھا ایک فرد سے مکے میں کچھ عرصہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تھی، اور وہاں سے آہستہ 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 وہ جو ہے جماعت بڑھتے بڑھتے اب ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکی ہے اللہ کی جماعت. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں کو جلائے اس کے ذریعے سے، ان کے اندر غم و غصہ ہو اور اس کی جلن ان کے اندر آئے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے وعدہ کر رکھا ہے مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا، اجر عظیم کا. اسی آیت کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ صحابہ کی جماعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر تعریف آ رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جماعت کو دیکھ کر خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں، اور جلتے کن کے دل ہیں جو کافر ہیں. اب صحابہ سے جن کو بغض ہے اور صحابہ سے جن کے دلوں میں میل ہے اور کدورت ہے وہ اپنا مقام معین کر لیں کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے. اس آیت کی روشنی میں بڑے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس صف میں کھڑے ہیں. تو یہ ہے اللہ کی پارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانشار اور جن کے یہ اوصاف بیان ہوئے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان اوصاف سے متصف فرمائے اور حزب اللہ کے ارکان میں ہمیں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین. اس کے بعد ہے سورہ حجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے حوالے سے اس میں بھی بہت اہم اصول آئے ہیں اور ضابطے اور قوانین آئے ہیں، رہنمائی بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان مت آگے بڑھا کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے. اپنے آپ کو پابند رکھو کہ اللہ اور رسول نے جو بھی قواعد اور ضوابط اصول بنا دیے اس سے آگے نہیں جانا. لہٰذا کوئی بھی قانون اسلامی ریاست میں جو بنے گا وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ اور رسول کے احکامات کو، حدود اللہ کو پھلانگا جائے، اس کے اندر ہی قانون سازی ہوگی. اللہ اور رسول نے جو حدیں قائم کر دی ہیں اس سے آگے کوئی نکلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو نبی کی آواز سے. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ہی ان سے جو ہے بلند آوازی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ بات کرو. کجہر بعضکم لبعض، جیسے بلند آوازی سے تم گفتگو آپس میں کر لیتے ہو. ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال اکارت جائیں، حبط ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہو، تمہیں اندازہ ہی نہ ہو، تمہیں احساس ہی نہیں ہو کہ تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور تمہاری تمام نیکیاں ختم ہو چکی ہوں. اگر رسول کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی ہو گئی، ان کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی، ان کے احترام اور تعظیم کے اندر تم سے جو ہے وہ کوئی کوتاہی ہو گئی، تو تمام اعمال حبط ہو سکتے ہیں. یہ ہے مقام رسالت اس امت کے اندر. ایک وہ ہے مقام جو آج کل دیا جا رہا ہے، جو جدید دانشور ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ڈاک کے ایک ہرکارے کا جو ہے وہ درجہ دیں. کہ ٹھیک ہے پیغام اللہ کا ہے، کلام اللہ کا ہے، اس کی طرف سے آیا ہے، وہ پیغام پہنچایا ہے رسول نے، بس ڈاک کا ہرکارہ جو کام کرتا ہے بس ان کی وہ حیثیت ہے. اور اپنے دور میں ان کا کوئی مقام تھا، اب تو ان کے نہ سنت کے ہم پابند ہیں، نہ ان کی احادیث کے پابند ہیں، نہ ان کی جو ہے وہ اسوے کے ہم پابند ہیں. یہ ہے جو آج کی سوچ ہے اور بہت تیزی سے پھیلتی ہے. بدقسمتی سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر یہ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے. جو عام ہمارے عوام ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے معاملے میں اور آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے وہ زیادہ پختہ ہیں بنسبت اس کے کہ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں. الا ماشاءاللہ، سب نہیں ہیں لیکن ہیں. تو یہ مقام جو ہے مقام رسالت ابدی طور پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ان کی ادب و احترام میں ذرا سی بھی کمی اللہ کو گوارا نہیں ہے. چنانچہ آج بھی اس کا اطلاق ہوگا کہ اگر ایک صحیح حدیث ہے، مستند حدیث ہے، اور کوئی شخص اس کو ریجیکٹ کر کے اس کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کرے
اور اپنا جو ہے وہ کوئی عقول جو ہے وہ لڑائے، تو یہ وہی بے ادبی ہے جو یہاں پر جس کا ذکر ہے کہ پھر تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے نزدیک، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ کر منتخب فرما لیا ہے تقوی کے لیے۔ تقوی انہی کے دلوں میں داخل ہو سکتا ہے جو رسول کا وہ ادب و احترام کرنے والے ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو اے نبی آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ خاص طور پر بدو جو آتے تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ بڑے اکھڑ سے لوگ تھے، غیر تہذیب یافتہ، چنانچہ وہ آ کر ایمان لے آئے ہیں اور اب مدینہ آنا ہوا ہے تو سیدھے پہنچ جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر اور آواز لگانا شروع کرتے ہیں، یا محمد اخرج علینا، آواز دے رہے ہیں جیسے عام طور پہ آواز دی جاتی ہے کہ آئیے نکلے باہر، ملاقات کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ جو انداز ہے فرمایا کہ یہ ناسمجھی کی بات ہے، جو حجرات کے آپ کے حجرے سے باہر آپ کو آوازیں دے دے کر پکاریں اور بلائیں، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، اصل میں یہ لوگ ناسمجھ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔ آپ کے مقام کا تقاضا یہ ہے، ملاقات کرنی ہے ٹھیک ہے، باہر بیٹھ کر انتظار کرو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے ملاقات ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس طریقے سے آوازیں دینا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اب اسلامی ریاست کے حوالے سے بہت اہم اصول ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں، امن و امان کے قائم کرنے کے حوالے سے بھی۔ اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی اہم خبر لے کر آئے، فاسق وہ ہے جو متقی کے مقابلے میں ہے، متقی وہ ہے جو ہر معاملے میں دیکھتا ہے کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا، کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہو رہا، کئی منکرات کا جو ہے وہ جو ہے ارتکاب تو نہیں کر بیٹھا۔ اور فاسق وہ ہے جو پرواہ نہیں کر رہا، زندگی گزار رہا ہے، اس کو زیادہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ اس کی اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں ہے، دین میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں، وہ کر رہا ہے جو کر رہا ہے، نیکیاں اور بدیاں مکس کر رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص فاسق جو غیر محتاط ہے وہ آئے کوئی اہم خبر لے کر، فتبینوا، تو ایسے ہی نہیں ہے کہ اس کو قبول کر کے اور اس کو پھیلا دیا جائے اور نشر کر دیا جائے، سارے چینل سے بھی نشر کر دیا جائے۔ فتبینوا، پہلے چھان بین کر لیا کرو خوب اچھی طرح سے، تحقیق، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں تم نادانی میں نہ جا پڑو کسی قوم کے اوپر۔ ایسی خبر بھی ہو سکتی ہے فلاں قبیلہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے اور بس پر تول رہا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس خبر کی بنیاد پر مسلمان جو ہیں وہ پری ایمپٹ کر کے پہلے خود آگے بڑھ جاتے ہیں، اور معلوم ہو کہ یہ خبری جو ہے بے بنیاد تھی، تو یہ تو بہت ہی ایک مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک جو ان کے ایک لیول ہے اخلاق کا اور کردار کا، اس کے اعتبار سے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ان خبروں کے اوپر پہلے تحقیق کرو پھر کوئی قدم اٹھاؤ۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو کوئی غلط قدم اٹھا کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حیثیتیں تھی اس معاشرے میں، آپ حضرت ابوبکر صدیق کے دوست بھی تھے، ہم جولی بھی تھے، تقریباً عمر میں بھی قریب ہیں، دوست بھی ہیں، دوستی کا تعلق بھی ہے۔ کسی کے کوئی اور رشتہ داری ہوگی اور آپ کی جو اہلیاں ہیں ازواج مطہرات، آپ ان کے شوہر بھی ہیں، اور آپ کے چچا حضرت عباس بھی موجود ہیں، ان کے آپ بھتیجے بھی ہیں، تو یہ نسبتیں بھی اگرچہ ہیں، لیکن اب جو اہم نسبت ہے جس کو سب کچھ سمجھ لینا چاہیے، وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد بن عبداللہ بھی ہیں وہ، لیکن اب یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر انہوں نے تمہارے بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لی، تمہاری اطاعت کرنے لگے، لعنتم، تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اس آیت میں بھی صحابہ کرام کی بہت مدح ہے، تعریف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ یہ نور ایمان جو ہے وہ تمہارے دل کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور فسق اور عصیان، نافرمانی، ان کے لیے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دی ہے، کراہت پیدا کر دی ہے۔ اب تمہارا اس کی طرف، ان چیزوں کی طرف رجحان ہی نہیں ہے۔ اس درجے تمہارا تزکیہ ہو چکا ہے اور ایمان اس مقام کو پہنچ چکا ہے کہ کفر کی بات ہو، گناہ کی بات ہو، نافرمانی کی بات ہو، تمہارا اس طرف قطعاً رجحان ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے مقام صحابہ کا۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں کہ جو نیک راستے پر ہیں، کامیابی کے راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے یہی ہیں۔ لہذا ہمارے لیے اسوہ کامل تم ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساتھ ساتھ یہ صحابہ بھی جو ستارے ہیں، روشن ستارے ہیں ہدایت کے، ان کو بھی فالو کرنا، ان سے بھی جو ہے وہ ہمیں رہنمائی لینا، یہ واجب ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین جو مہدی ہیں، جن کی ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے، ان کی سنت کا اتباع بھی تم پر لازم ہے۔ یہ ہے اصل میں حجت ہمارے لیے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ فضل ہے اللہ کی جانب سے اور بہت بڑا احسان ہے اس کا۔ صحابہ پر بھی تو بہت بڑا فضل ہوا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، یہاں تک کہ قتال کی نوبت آ جائے، تلواریں نکل آئیں، ایسی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اس قسم کی جو ہے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت جو ہے وہ روا روی میں تلواریں بھی نکل سکتی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو یہ نہیں ہے کہ دور بیٹھ کے تماشا دیکھو، پھر ان کے درمیان، دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہ ایک امت ہے، اس امت کی جو ہے وحدت، اس کے اندر اتحاد، یہ سارے مسلمانوں کے مفاد میں ہے۔ لہٰذا باقی لوگ جو ہیں فوراً صلح کرائیں، باقیوں کی ذمہ داری ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ایک گروہ جو ہے دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، یعنی صاف نظر آ گیا، جھگڑ تو رہے ہیں، دو فریق ہیں، ایک کی زیادتی ہے، دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اب تم اس سے جنگ کرو جو زیادتی کر رہا ہے اور تمہارے رکنے سے نہیں رک رہا، اس سے جنگ کرو، یہ حکم ہے۔ انڈیفرنٹ ہو کر بیٹھنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ مسلمانوں کو فوری ایکشن لینا ہوگا، اور جو فریق زیادتی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو جو ہے صحیح راستے پر نہیں آتا اور مسلمانوں کے اس مشورے پر عمل نہیں کر رہا، جو صلح صفائی کروا رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ قتال کرو، اس لیے کہ یہ صورتحال زیادہ دیر برداشت نہیں کی جا سکتی۔ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ سر جھکا دے، رجوع کر لے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، اور پھر اگر وہ رجوع کر لے اللہ کے فیصلے کی طرف، یعنی اب جو مسلمانوں کا اجتماعی فیصلہ ہوگا وہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، گویا کہ ظاہر ہے کہ اب اللہ تعالیٰ فرشتے کو تو نہیں بھیجے گا بتانے کے لیے، ایک مسلمانوں کا اجتماعی فیصلہ ہی اب اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو ان کے اندر سمجھدار ہیں، جو اگر واقعی لیڈر ہیں مسلمانوں کے، جو جیسے ہونے چاہیے، تو پھر تو وہ فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو پھر اگر وہ رجوع کر لے اور وہ سرکشی چھوڑ دے وہ گروہ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو اب صلح کرا دیا کرو ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ، یعنی یہ نہ ہو کہ اب خام خواہ ان کے خلاف غم و غصہ اتارنے کے کوئی اور بھی بہانے تلاش کرو، نہیں، یہ سب تمہارے بھائی ہیں۔ ایک سرکشی کر رہا تھا، آپ نے اس کے خلاف ایکشن لیا، اس نے مان لیا، معافی مانگ لی، راہ راست پر آ گیا، اب وہ تمہارا بھائی ہے، وہ سابقہ محبت اور تعلقات پھر بحال ہو جانے چاہیے، اور ان کے ساتھ مزید کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، جان لو کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ کسی قبیلے سے، کسی علاقے سے، کسی خطے سے، کسی بر اعظم سے، کسی زبان کے بولنے والے ہوں، سب بھائی بھائی۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔